میرا نام سہیل خرم فاروقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پاکستان کے مسائل اور ان کا انقلابی حل۔ ہمارا آج کا پروگرام نمبر 10 ملتان میں عجائب گھر اور اس کی اہمیت پر ہے۔ جی، اگر میں یہ کہوں کہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے بھی سب سے زیادہ قدیم شہر ملتان ہے، اور جس کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔ یہ قدیم شہر ملتان دنیا کا سب سے بڑا عجائب گھر بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اپنے گیٹس کے اندر اور النگ کے اندر موجود یہ پورا ملتان شہر ایک عجوبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر قدم قدم پہ ابھی بھی قدیم دور کی مغلیہ دور اور سلاطین کے دور کی چھوٹی اینٹ کی بے تحاشا بلڈنگیں موجود ہیں۔ اب ان میں سے اہم بلڈنگز کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ مندر موجود ہیں، گورودوارے موجود ہیں اور مساجد موجود ہیں، تو ان کو جو ہے دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 6 قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ آج کل ملتان کا رقبہ سمٹ کر 286 اسکوائر کلومیٹر ہو گیا، جبکہ یہ رقبہ جو ہے ملتان کا جو تھا یہ لاہور سے آگے تک تھا۔ پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں اپنی کتاب گنیت الطالبین میں کہ میں ملتان کی ایک چھوٹی سی بستی لاہور سے مخاطب ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملتان کی قدامت کا اور اس کی اہمیت کا۔ اس کے بعد سکندر اعظم یونانی جب یہاں سے گزرے ہیں تو تقریباً 2500 پہلے کا ان کا پیریڈ ہے۔ وہ خونی برج کے مقام پر آئے تو یہاں پر شدید لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کی وجہ سے تیر بھی سکندر اعظم کو لگا، اور وہ نمک کی تلاش میں جہلم کھیوڑا تک جانا چاہتے تھے، تو یہاں پہ شدید ترین لڑائی ہوئی اور خونی برج ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں پہ تختی بھی لگانے کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ایک اہم جگہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر 711 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور 712 عیسوی میں انہوں نے ملتان کو فتح کیا اور راجہ دہر کو شکست دی۔ راجہ دہر کو شکست دی، اسلام جیسے عظیم مذہب سے لوگوں کو روشناس کرایا اور علاقے کو فتح کیا۔ بر صغیر کی قدیم ترین فوجی چھاؤنی بھی ملتان میں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں محمد بن قاسم نے پڑاؤ کیا اس جگہ پر عسکری فوجی عجائب گھر بننے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ علاقہ اصل میں 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ پانچوں دریا آج بھی ملتان کے ارد گرد آپس میں ملتے ہیں۔ ماضی میں یہ دریائے راوی کا ایک جزیرہ تھا۔ موہنجو-دڑو اور ہڑپہ کے اجڑنے کے بعد بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں کر آباد ہوئے۔ اس کی جب کھدائی ہوتی ہے تو جو موہنجو-دڑو اور ہڑپہ کے عجائب گھر میں چیزیں موجود ہیں وہ اس میں یہاں کی کھدائی میں بھی ملتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ملتان میں عجائب گھر 2021 میں منظور ہوگی اور اس کے لیے جگہ بھی مختص کر دی گئی ہے، اور ہم التماس کرتے ہیں 2 جون جو ہے وہ نواب مظفر خان شہید، ملتان کے عظیم شہید اور کا یوم شہادت ہے، تو نواب مظفر خان کے نام سے میوزیم کو موسوم کیا جائے۔ پاکستان میں اس وقت کل عجائب گھر 16 ہیں اور انڈیا میں 800 کی تعداد ہے۔ عجائب گھر ویسے بھی بہت کم ہے، جبکہ ٹورسٹ عجائب گھر کی وجہ سے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک عجائب گھر نہیں، بہت متعدد عجائب گھر بننے کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم کے نام سے جیسے ہم نے کہا کہ عسکری عجائب گھر بنے، یہاں کے چرندوں اور پرند کو سٹف کر کے عجائب گھر بنایا جائے۔ ملتان کیونکہ زرعی ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان کا، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو یہاں پہ ایگریکلچر عجائب گھر کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تو ملتان میں جو تاریخی عمارتیں موجود ہیں انہیں حکومت اپنے کنٹرول میں لے۔ ہم التماس کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ ان تمام تاریخی عمارتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، اور جہاں جس عجائب گھر میں ملتان سے متعلق کوئی قدیم چیزیں موجود ہیں انہیں ملتان کے عجائب گھر میں لایا جائے۔ گھنٹہ گھر کی تاریخی عمارت کے ارد گرد کی جگہ کو چھڑایا جائے اور اس کو بھی منی عجائب گھر کا درجہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ دریائے چنات پر پرانا پل موجود ہے۔ یہ 2 پل ہیں، ایک چنیوٹ میں ایک ملتان میں، جو نیچے سے ٹرین گزرتی ہے اور اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اب یہ اوپر کا پل ختم کر دیا گیا، نیا پل بن گیا، لیکن وہ موجود ہے اور اس کو بھی محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ارد گرد پارک بنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا میں پیٹنٹ چیزیں کرواتے ہیں ملک، تو پاکستان کی 10 چیزیں پیٹنٹ ہیں۔ کسی بھی شہر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کی اتنی زیادہ چیزیں پیٹنٹ ہوں۔ ملتان کی 4 چیزیں پیٹنٹ ہیں دنیا کے اندر۔ ملتان کا خصہ ہے حلوہ،
सोने ऊँट की हड्डी पे काम है और ऊँट की खाल पर काम है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर जो अजायब घर तामीर किया जा रहा है, उसके साथ-साथ जो यहाँ के पुराने कारीगर हैं, जो इसके हुनर को जानते हैं, पिच्चीकारी, काशीकारी का काम जानते हैं, ऊँट की हड्डी का काम जानते हैं, ऊँट की खाल का काम जानते हैं, उन लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की जाए और उन लोगों के वज़ाइफ मुकर्रर किए जाएँ और उन्हें पूरी दुनिया में रोशनास कराया जाए। हम शुक्रगुज़ार हैं तमाम गवर्नमेंट की और वज़ीर आला पंजाब के कि जिन्होंने म्यूज़ियम के लिए जगह और मुल्तान में मुख्तस की। यहाँ पर अजायब घर जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल साबित होगा। आपका खैर अंदेश, सुहेल खुर्रम फारूकी।